فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے ہر ایک دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں یا اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں۔ آسان نسخہ ہے، اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا جو محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے کیا آسان عمل ہے؟ حضور کی اتباع کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اتنی زیادہ محبت کرے گا۔ آج بڑے بڑے اولیاء کرام کے درباروں پر جا کر لوگ جو جھکتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کے درباروں پر جا کر فاتحہ دلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا حضور داتا صاحب پاکستان میں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کے دربار میں 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی خالی نہیں ہوتا جب لوگ فاتحہ والے نہ موجود ہوں، ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں بھائی؟ کیوں اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں داتا صاحب سے؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اور وہ اللہ کے قریب کیوں ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی حضور کی اتباع کی، سبحان ساری اللہ۔ زندگی حضور۔ اس کے علاوہ یہ تو ایک مثال دی، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی اولیاء کرام کے مزارات کو دیکھ لیں، وہاں پر کیوں لوگ جمع ہوتے ہیں؟ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے یہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت زیادہ کرتے تھے، ان کی اتباع کرتے تھے۔ جتنی حضور کی اتباع کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ نفع ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کیا یہ فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے مکہ کے اندر بتوں کو سجا سجا کر رکھا ہوا تھا، اور سجا سجا کر جب رکھا تو ان کے سامنے جا کر سجدے کرتے، ان کی عبادت کرتے۔ حضور نے کہا کہ اے قریش کے لوگوں تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ حالانکہ تمہارے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہم السلام کا دین تو یہ نہیں تھا، تم ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے جھکتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ان کا ایک قول ہے، اور ایک دوسرا قول ایک دوسرے صحابی سے یہ مروی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو ویسے ہی اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہمیں حضور کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ بہتر لگتا ہے، یہودیوں کے اس قول کے مطابق یہ آیت کا اترنا یہ زیادہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران ساری کی ساری مدنی ہے، مکے میں نازل نہیں ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی۔ مدینے میں تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو ہے حضور کی اتباع کے لیے۔ اور حضور کی اتباع کتنی کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ یہ چند باتیں آپ سنیں گے تو ہمیں پھر احساس ہوگا کہ ہمیں حضور کی اتباع کتنی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کبھی کبھار یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی بھلی لگتی ہیں، بڑی اچھی لگتی ہیں،
تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کی وہ باتیں لکھ لیا کریں جو بات اچھی معلوم ہو؟ یہ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار بد مذہبوں کی بھی بعض باتیں نا بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو جو اچھی بات جہاں سے ملے وہ لے لو۔ سنو حضرت عمر فاروق کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہودیوں کی بعض باتیں بڑی اچھی ہیں۔ یہ آج کل کے سوال کے مطابق حضور نے فرمایا کہ تمہیں ان کی باتیں حیران کرتی ہیں، تمہیں میری باتیں حیران نہیں کرتی۔ اللہ اللہ اللہ، تمہیں یہ باتیں پسند نہیں آتی، ان کو لکھو۔ ان کی باتیں لکھتے ہو، ان کی طرف جاتے ہو، ان کی باتیں نہیں لکھنی، میری باتیں لکھنی، میری اتباع کرنی ہے، ان کی طرف نہیں جانا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس روشن شریعت لے کر آیا ہوں، واضح شریعت لے کر آیا ہوں، اس کی اتباع کرو اور میری پیروی کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل ایک دوسرا، حضرت حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے پتھر، تو ایک پتھر ہی ہے، تجھے چومنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چوم اس لیے رہا ہوں، تیری تعظیم اس لیے کر رہا ہوں، تجھے میرے محبوب نے چوما۔ مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول کی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام نے نہ چوما ہوتا تو یہ حجر اسود کیا چیز تھی، اس کو کون چومتا؟ لب حضور کے لگے اس لیے چوما جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک جگہ پر پانی منگوایا، پانی منگوا کر آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے طریقے سے وضو کیا۔ جب سارا وضو کر چکے تو وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ جب مسکرائے تو پھر خود ہی سوال کیا کہ بھائی پتہ ہے میں نے کیوں پانی منگوایا، کیوں وضو کیا، کیوں مسکرایا؟ لوگوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، آپ کا عمل ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اسی مقام پر پانی منگوایا، پانی منگوا کے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیوں مسکرائے، آپ نے کیوں وضو کیا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ اتنا پتا ہے کہ حضور نے وضو کیا اور مسکرائے، میں بھی مسکرا پڑا بھائی۔ یعنی حضور کی اتباع کرنی ہے، جہاں پر مل جائے یہ نہیں دیکھنا کہ کیوں کیا، کیسے کیا، کس لیے کیا، کس وجہ سے کیا، سب پیچھے، صرف اتنا کہ حضور نے کیا تو بس ہم نے بھی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ ایک جگہ پر جا رہے تھے، بالکل سیدھا جا رہے تھے، درخت کی ٹانیاں بھی اونچی تھیں، نیچی بھی نہیں تھی، اور آپ نے کیا کیا کہ اپنے سر مبارک کو جھکا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سر کو جھکا لیا، جھکا کر پھر ادھر سے گزرے، لوگوں نے پوچھا بھائی آپ نے سر کو کیوں جھکایا، ٹانیاں تو بڑی اونچی تھی، آپ سیدھی بھی گزر سکتے تھے۔ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے محبوب ایک دفعہ اس درخت کے نیچے سے گزرے ہیں، حضور سر جھکا کر گزرے ہیں، میں نے بھی سر جھکا دیا۔ اللہ اللہ، یعنی اتباع اس چیز کا نام ہے کہ ہمیں کیوں، کب، کہاں، کیسے یہ نہیں دیکھنا، ہمیں بس رسول اللہ سے جو فرمان سن لیا، جو ان کی بات ہم تک پہنچ گئی، ہم نے اس کو مان لینا ہے اور اس پر عمل شروع کر دینا ہے۔ یہی اتباع رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ اگر ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کے دوست بننے میں کوئی اور بہت بڑی جو ہے وہ بات نہیں چاہیے ہوتی، صرف یہ چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی سچی پیروی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیارے آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔